अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इमरान खान साहब ने जी मेला लूट लिया है। खान साहब ने पूरी कौम को हैरान कर दिया है और वो मगरबी ताकतें, वो अमेरिका जो इस वक्त इंतज़ार कर रहा था कि इमरान खान टीवी पर आएगा, कौम से खिताब करेगा, इस्तीफ़ा हाथ में होगा और कहेगा कि मेरे पाकिस्तानियों, मैं जा रहा हूँ, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता, मैं इस बदमाशा के सामने घुटने टेक चुका हूँ, तुम जानो और ये बदमाशा जाने मैंने बहुत जंग लड़ ली है। लेकिन सारी बदमाशियाँ और सारा अमेरिका, सारी शैतानी ताकतें उस वक्त हैरान रह गई जब इमरान खान टीवी पर आया। टीवी पर आके इमरान खान ने कहा भूल जाए मैं जा रहा हूँ, मैं मुकाबला करूँगा, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा, जब तक मेरे जिस्म के अंदर खून का आखिरी कतरा है मैं डटा रहूँगा। मैंने तो कभी शिकस्त मानी नहीं है, मेरी तो ज़िंदगी का रिकॉर्ड है कि मैं लड़ता हूँ, मैं मुकाबला करता हूँ। अब चोरों के साथ होने क्या जा रहा है? खान का खिताब तो आप सब लोगों ने सुन लिया होगा, क्या क्या खान ने कहा है वो भी आपने सुन लिया होगा। मैं भी आपको बताऊंगा खान की जो अहम बातें हैं, जो बड़ी बातें हैं। लेकिन इन चोरों के साथ होने क्या जा रहा है, किस तरह से ये लटकाए जाएंगे, किस तरह से इन पर आर्टिकल 6 लगेगा, किस तरह इनको सजाए मौत मिलेगी। इन्होंने अपनी मौत को दावत दे दी है, इन्होंने सोए हुए शेर को जगा दिया है, आप लोगों को भी जगा दिया है, वो भी हमने बात करनी है। सबसे पहले सुनिएगा, जो लोग कहते हैं इमरान खान यहूदी एजेंट है, वो सुनिएगा। वो जो लोग कहते हैं ना इमरान खान यहूदी एजेंट है, सच्चा मुसलमान नहीं है। खान ने कहा मुसलमान कौम कभी गुलाम कौम नहीं बन सकती, यानी मुसलमान कभी गुलाम नहीं बन सकते, कभी गुलाम नहीं रह सकते। इस एक जुमले को आपने समझ लिया तो आपकी पूरी जिंदगी समझ जाएगी। खान साहब कहते हैं कि मुसलमान कभी गुलाम नहीं बन सकते, बन जाए तो नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के सामने झुकते हैं, वो अल्लाह के गुलाम हैं, वो अल्लाह के बंदे हैं। सिर्फ खुदा ही की ज़ात को वो अपना मालिक समझते हैं, बाकी किसी अमेरिका शरीका को वो अपना मालिक नहीं समझते। लिहाजा मुसलमान वो होता है कि जो ये इकरार करता है कि कोई गॉड नहीं है, कोई खुदा नहीं है सवाए एक के, जो कि अल्लाह है। लिहाजा वो गैर खुदा के सामने नहीं झुकता। तो आज खान ने आपके सामने तौहीद बयान कर दी और बता दिया कि मुसलमान वो है जो किसी की गुलामी कबूल ना करे, और मुसलमान जो सच्चे मुसलमान होते हैं वो कभी गुलाम हो ही नहीं सकते। उसके बाद खान ने कहा हम हैं मुसलमान। यहाँ पे लोग डरे हुए हैं कि अमेरिका को नो की है तो हम जो हैं वो हमें पत्थर के ज़माने के अंदर धकेल दिया जाएगा। खान ने कहा ये जो लोग कहते हैं ना अमेरिका से डर जाओ, ये खुदा की पूजा नहीं करते, ये मुसलमान नहीं है, ये पैसे की पूजा करते हैं, ये खौफ की पूजा करते हैं, ये सुपर पावर की पूजा करते हैं। ये खुदा को सुपर पावर नहीं समझते, बल्कि ये अमेरिका को सुपर पावर समझते हैं कि अमेरिका है सुपर पावर। खान ने कहा मुशर्रफ ने गलती कर दी थी, लेट गया था जरदारी, लेट गया था पर ये आपका क्या इसका नाम है, नवाज शरीफ, नेल्सन मंडेला, भगोड़ा। खान ने कहा लेट गया था, मैं नहीं लेटूंगा। 80,000 जानें भी दी हैं, कुर्बानियाँ दी हुई हैं। और खान ने जो पूरी तकरीर के अंदर मज़े की बात थी, खान ने नाम भी ले दिया, खान ने कह भी दिया अमेरिका ने खत लिखा, खान ने कह भी दिया अमेरिका ने धमकियाँ दी। और सारी खान की तकरीर का दारोमदार भी अमेरिका, सारी स्पीच के अंदर अमेरिका था। उसके बाद खान ने कहा ओ सॉरी नाम नहीं लेना था, किसी और मुल्क की बात कर रहा हूँ। तो खान ने इंतहाई चालाकी के साथ, इंतहाई अक्लमंदी के साथ अमेरिका को पैगाम भी दे दिया कि नहीं डरते तुमसे, नहीं डरने वाले। खान ने उसके बाद अब कह भी दिया कि अमेरिका ने कोई और मुल्क नाम नहीं लेना था। अच्छा, खान ने कहा कि अमेरिका से डर जाती हैं कि अमेरिका जो है वो हमें मारेगा। खान ने कहा हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, भारत से भी नहीं चाहते अगर मसला कश्मीर हल हो जाता है। खान ने कहा लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम फॉरेन पॉलिसी उनके मुताबिक चलाएं, हम उनके गुलाम थोड़ी हैं कि हम उनकी ख्वाहिशात की तकमील करें। खान ने कहा
میں ایسی فارن پالیسی لے کر آیا جو پاکستانیوں کے لیے ہو, جو کسی اور ملک کی خواہش نہ ہو کہ ہمارے انٹرسٹ. خان نے کہا سب سے پہلے پاکستان کا انٹرسٹ ہوگا. لیکن خان نے کہا یہ جو تینوں چور ہیں, یہ جو تینوں امریکہ کے وفادار غلام ہیں, یہ مجھے کہتے ہیں کہ تو نے امریکہ کو نو کیوں کی, آپ نے امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کیوں کہا. تو خان نے کہا امریکہ کے اندر جب کوئی چوری کرتا ہے یا کوئی جھوٹ بولتا ہے, اگر وہ جھوٹ بول لے اس کے بعد وہ صدر نہیں رہتا. لیکن ہمارے جیسے ملکوں کے اندر وہ چاہتے ہیں جنہوں نے قتل و غارت کی ہوئی ہے, جن کے نیب کے کیسز چل رہے ہیں, جو سرٹیفائیڈ چور ہیں, وہ ہم پہ مسلط کر دیا جائیں. یعنی 22 کروڑ لوگوں کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے, 22 کروڑ لوگوں کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتے. اور مجھے کیوں نکالا جا رہا ہے کہ خان نے جی روس کا دورہ کر دیا ہے. خان کہتے ہیں میں تو سب سے پوچھ کے گیا تھا, میں تو آرمی چیف کو مل کے گیا تھا, فارن آفس کو مل کے گیا تھا. مجھے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہوا ہے, لہٰذا عمران خان چلا جائے تو ٹھیک ہے, اگر عمران خان رہے تو پھر ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے, پھر آپ کے حالات ہم خراب کر دیں گے. خان چلا جائے تو ساری غلطیاں معاف ہو جائیں گی. اچھا, نواز شریف کی بھی خان صاحب نے کلاس لی کہ جھوٹا ہے, بھاگا ہوا ہے, بھگوڑا ہے, مقدمے ہیں, عالمی میڈیا مضمون لکھ چکا ہے, اور اسی کو دوبارہ ہمارے ملک پر جو مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. خان صاحب نے ایک اور بڑی خطرناک بات کی. انہوں نے کہا کہ نواز شریف وہ شخص ہے, یہ پیغام ڈائریکٹ فوج کے لیے تھا. یہ بھی یاد رکھیے گا, پیغام ہوتے ہیں, جب آپ کنورزیشن کرتے ہیں تو آپ کا پیغام ہوتا ہے. خان نے جہاں امریکہ کو آئینہ دکھایا وہاں وہ خان اپنے امپائر کو بھی دکھا رہا تھا. خان نے کہا نواز شریف وہ ہے, جب وہ نیپال کے اندر مودی کو ملتا تھا تو مودی کہتا تھا کہ آپ کا جو راحیل شریف ہے نا, آپ کا جو آرمی چیف ہے, وہ دہشت گرد ہے, وہ دہشت گرد فوج کا آرمی چیف ہے. تو راحیل شریف کو انہوں نے آتنکی کہا, انتہا پسند, ٹیررسٹ, یہ کہا مودی نے, اور نواز شریف بیٹھ کے سنتا رہا, خوش ہوتا رہا. برکھا دت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. تو خان نے یہ پیغام قمر باجوہ صاحب کو دیا کہ باجوہ صاحب جو راحیل شریف کو جب دہشت گرد کہے نا اور آگے سے ہنستا ہے, خوش ہوتا ہے, جب آپ کو بھی کہا جائے گا نا تو آپ کا بھی یہ دفاع نہیں کرے گا. خان نے کہا میرے آرمی چیف کو اگر کچھ کہا جائے, یہ پیغام تھا کہ مجھے ہٹوانا چاہتی ہو نا, تو میں تو اپنی فوج کی عزت پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. لیکن یہ جو لوگ ہیں نا, انہوں نے پہلے راحیل شریف کو بھی نہیں بخشا تھا. آخری خان کا کیا پیغام تھا, آخری حصہ جو سب سے اہم تھا, انہوں نے کہا اچھا جی, وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ خوفناک چیز یہ ہے کہ یہ جو سازش ہو رہی ہے میرے خلاف, اس کے اندر یہ تینوں چور ہیں ملوث, تینوں چور ملوث ہیں. خان نے کہا اتوار کو فیصلہ ہونے لگا ہے, اتوار کو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ پر غلامانہ اور کرپٹ سوچ ملوث آپ کی حکمران ہوگی. یعنی آپ نے ان لوگوں کا جو لوگ اپنے ضمیر کا سودا کر چکے ہیں, ان لوگوں کو اپنا حکمران چننا ہے. یعنی یہ ڈائریکٹ خان صاحب اب قوم سے خطاب کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے قوم کو بتایا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ یہ کرتا رہا, ہم ان کے حکم مانتے رہے, سارے ان کے سامنے حکم مانتے رہے تو ہم اچھے تھے. میں نے حکم نہیں مانا, میں نے نو مور کیا, میں نے اپنے ملک کی عزت کی بات کی, اب میرے خلاف عدم اعتماد آ گئی ہے. اس کے بعد خان نیوٹرل سے مخاطب ہوا, اس کے بعد خان اب آپ لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہے, اور ساتھ ہی وہ منحرف اراکین ان سے مخاطب ہے. خان نے کہا دیکھیے یہ کرپٹ لوگ آپ پر مسلط ہونے لگے ہیں, یہ چور, یہ ڈاکو, یہ جو ضمیروں کا سودا کر چکے ہیں. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہے یا آپ نے ملک جو ایک عزت دار اور آزاد خارجہ پالیسی کے راستے پر چل پڑا ہے اس کا ساتھ دینا ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. خان کہتے ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, پہلے بھی گھر میں رہتا ہوں, آگے بھی گھر میں رہوں گا, زندگی گزار چکا ہوں, 70 سال عمر ہو چکی ہے, سب کچھ دیکھ لیا ہے. لیکن آپ نے فیصلہ کرنا ہے, آپ نے ان میر جعفر اور میر صادقوں کے ساتھ رہنا ہے جو امریکہ کے ساتھ مل کر ملک کا سودا کر چکے ہیں. خان نے کہا ہماری تو بد قسمتی ہے کہ تاریخ کے اندر ہمیشہ ہمیں میر جعفر اور میر صادق ملے.
جنہوں نے سراج الدولہ کو مروا دیا، جنہوں نے ٹیپو سلطان کو مروا دیا۔ آج کے خانقاہ یہ جو آج ہے یہ موجودہ دور کے خان موجودہ دور کا ٹیپو سلطان ہے، خان موجودہ دور کا ٹیپو سلطان ہے جو کسی کے سامنے بھی نہیں جھک رہا، اور وہ کہتا ہے یہ جو سارے چور ہیں اور یہ جو منحرف اراکین ہیں جنہوں نے پیٹھ کے اندر چھرا گھونپا ہے یہ موجودہ دور کے میر جعفر اور میر صادق ہیں۔ خان کہتا ہے جب تک خون کا آخری قطرہ ہے مقابلہ کروں گا، اور ان لوگوں کی شکل یاد رکھنا۔ خان کہتا ہے لوگ تمہیں بھولیں گے نہیں۔ تو یہ خان کا قوم سے خطاب تھا، مختصر پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب آج قومی سلامتی کا ایک اجلاس بھی ہوا ہے، اس اجلاس کے اندر مان لیا گیا ہے، جس کے اندر ساری فوج تھی، فوج کے سربراہ تھے، اس اجلاس کے اندر مان لیا گیا کہ بھائی صاحب یہ جو خط تھا یہ جینون تھا، یہ دھمکی جینون تھی، اور اس کے اندر 1 درجن سے زائد بار عدم اعتماد کا ذکر ہے۔ اب اس جو قومی سلامتی کا اس سے پہلے اجلاس ہوا ہے اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا، بھرپور جواب دیا جائے گا۔ یعنی یہ تاریخ کے اندر پہلی دفعہ ہونے لگا ہے کہ امریکہ کو آپ منہ توڑ جواب دیں، پہلی دفعہ۔ ورنہ تو امریکہ نے کہا ڈوم، اور ہم نے کہا جی ٹھیک ہے۔ امریکہ نے کہا پتھر کے زمانے میں بھیج دیں گے، ہم نے کہا آ جائیں، تابع دار ہیں۔ پہلی دفعہ ہونے لگا ہے۔ تو جب مان لیا گیا ہے کہ یہ خط اصلی ہے، سازش ہوئی ہے، پاکستان سے شہباز شریف اور مریم نواز، فضل الرحمان زرداری ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں اس سازش کے اندر بھی حصے دار ہیں، تینوں اس سازش کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ لہذا جب یہ شریک ہیں اس کا مطلب یہ ہے یہ ملک کے غدار ہیں، انہوں نے قوم سے اور ملک سے غداری کی ہے، انہوں نے ضمیر کا سودا کیا ہے، انہوں نے بیرونی طاقتوں کو اجازت دی ہے کہ یہ آپ کے ملک کو غلام بنائیں۔ لہذا جب انہوں نے یہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ غدار ہے، اور غداروں پر لگتا ہے آرٹیکل 6 جس کی ہے سزائے موت۔ تو لہذا آئین کے مطابق اور آج کی سلامتی کونسل کا جو اعلامیہ ہے اس اعلامیہ کے مطابق، سلامتی کونسل کی جو کمیٹی تھی اس کے اعلامیہ کے مطابق یہ بیرونی سازش ہے، منہ توڑ جواب دیا جائے گا، سازش ہوئی ہے۔ لہذا سازش ہوئی ہے کن کرداروں کے ذریعے ہوئی ہے؟ وہ جن کرداروں کے ذریعے ہوئی ہے ان کو اب سزائے موت ہونی چاہیے، ان کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے، ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، اور ضرور لگنا چاہیے۔ یہ لوگ اب ٹانگے جائیں گے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔